یا الہی الفرقان مصطفیٰ کی واسطے یا رسول اللہ کرم کی دادا واسطے مشکلیں حل کر شہر مشکل شاہ واسطے کربلا رد شہید کربلا کی واسطے بہر شیر حق دنیا کی تم سے بچا ایک قرار حق واحد دیا کے واسطے قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے کر عطا حضرت زائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشایخ یا خدا ہمر رہے رحمت اللہ علی رحمہ مصطفیٰ کی واسطے صلی اللہ تعالی علی خیرہ وعلی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ایک کو کم کر دو، خوب کم کر دو، کچھ سمجھ نہیں آئے۔ معزز علماء کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا دو عالم کا دولہا نور مجسم، رحمت عالم، فخر عالم و بنی آدم، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور کافی دیر سے آپ تقاریر اور نعتیہ کلام سماعت کر رہے ہیں۔ شیر راجستھان حضرت اللہ مولانا محمد اقبال صاحب نے بڑا بہترین کتاب سے آپ کا نوازا، نعتیہ کلام سے بھی آپ محظوظ ہوئے، اور ہم تو ہر ہفتے ہر مہینے آپ گھر آتے رہتے ہیں، تقریر کرتے رہتے ہیں، ہم سے اچھے تو یہ بچے کرتے ہیں۔ بہرحال حاضر آیا ہوں، چند منٹوں کے پوری توجہ سے سنیے گا۔ اصل میں بیٹھنے کا نظم اچھا ہے، اب کثیر تعداد میں لوگ ادھر بیٹھے ہیں، سامنے خالی ہے، تو ذرا انتظام کیجیے تو تھوڑا سامنے بیٹھے سب، تاکہ سننے والے اور بولنے والے کا آمنا سامنا ہو تو بولنے اور سننے میں اچھا ہے۔ اب میں ادھر رک کر کے بیٹھوں یا ادھر رک کر کے بیٹھوں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہیں۔ چلیے بہرحال جو جہاں پر بیٹھے اطمینان سے بیٹھیے، بہت مختصر وقت میں گفتگو کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی محمد باربار صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ 12 شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کی مقدس تاریخ گزر رہی ہے۔ اس میں یہاں کے علماء، طلباء اور یہاں کے نوجوانوں نے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں اور مشقتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کے نام کا میلاد منایا، ان کی ولادت کا جشن منایا، اور بڑے کم نصیب ہیں وہ جو مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا دیکھ کے کرنے لگے، جو جشن ولادت رسول کے موقع پر اپنا چہرہ لٹکا لیا کرتا ہے، جسے رسول اللہ کے نام پر نکلا ہوا جلوس بدعت نظر آتا ہے، جسے نام مصطفیٰ پر سجایا ہوا جلسہ شرک نظر آتا ہے۔ بڑے کم نصیب ہیں، لیکن اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی پسند۔ ارے شیخ جنت نہ جائے تو میں کیا کروں، شیخ جنت نہ جائے تو میں کیا کروں؟ توجہ کیجیے گا، گفتگو تو بڑی آپ نے، میں بس مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ پارٹی کرتے ہیں ہم لوگ، پارٹی کتنی پارٹیاں ہیں، کوئی لڑا میں ہر پارٹی کے لوگ ہوں گے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، لیکن ہے ہر پارٹی کے، ٹی ایم سی بھی ہے، سی پی ایم بھی ہے، کانگریس بھی ہے، اور اندر اندر بی جے پی بھی ہوگا ہے۔ پارٹی کرتے ہیں لوگ، جلوس نکلتا ہے پارٹیوں کا۔ ارے جلوس کیا، وہ ریلی تو ہے، جلوس نام کی چیز ہے جس کو آپ لوگ ریلی بولتے ہیں، وہ جلوس ہے۔ تو اگر ٹی ایم سی کا ریلی نکل جائے، اس کا جلوس نکل جائے، تو ان کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بدعت ہے۔ کانگریس کا جلوس نکلے، جھنڈا نکالے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدعت ہے، شرک ہے۔ سی پی ایم کا جلوس ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا، منہ پر تالا لگا ہے ان کا کہ شرک اور بدعت ہے، اور جب نبی کے نام کا جلوس نکلے تو یہ کہتا بدعت ہے، یہ کہتا ہے شرک ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچیے گا، دنیا دار کے نام کا جھنڈا اٹھا کے جلوس نکالو تو تمہیں شرک و بدعت نظر نہ آئے، اور جناب احمد مختار کے نام کا جلوس نکالو تو تم شرک کا فتویٰ لگاؤ اور بدعت کا فتویٰ لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم کو ٹی ایم سی سے محبت ہے، اس کے نام کا جھنڈا اٹھا دیا۔ سی پی
پی ایم سے محبت ہے، اس کے نام کا جلوس سجا لیا تم نے، کانگریس سے محبت ہے، اس کا نعرہ بلند کر دیا تم نے، لیکن مصطفیٰ سے تمہیں محبت نہیں، عداوت ہے۔ مصطفیٰ کا جلوس نکل رہا ہے، تمہیں مرچی لگ رہی ہے، مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھایا جا رہا ہے، تمہارے سینے میں سانپ لوٹ رہا ہے، مصطفیٰ کے نام کا جلسہ سجایا جا رہا ہے، تمہاری پیشانی گرد آلود نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ ہم محبت نہیں، اگر محبت ہوتی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرہ سے خوشی ملا گیا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جھنڈا سنبھالا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ 12ویں شریف فیصلہ کر رہا ہے، 12ویں شریف فیصلہ کر رہا ہے کون وفادار مصطفیٰ ہے اور کون غدار مصطفیٰ ہے، کون نبی کا چاہنے والا ہے، کون نبی کا عاشق و شیدا ہے، اور کون نبی کا بغض رکھنے والا ہے اور دشمنی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کی؟ اچھا ایک بات اور پوچھوں آپ سے، توجہ چاہیے، علمی گفتگو تو ہوتی رہتی ہے کہ نہیں؟ کرنا پڑے گا کیا؟ توجہ چاہیے۔ اچھا ذرا آپ بتائیے تو کوئی سی پی ایم والا کانگریس کا جھنڈا اٹھائے گا؟ بولو، ارے اس کو قتل کر دو گے پھر بھی نہیں اٹھائے گا۔ ٹی ایم سی والے وہ کہہ دو کہ تم بی جے پی کا جھنڈا سنبھال لو، نہیں سنبھال سکتا۔ بی جے پی والے کانگریس کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتا، جو کانگریسی ہے وہی کانگریس کا جھنڈا اٹھائے گا، جو سی پی ایم کو فالو کرتا ہے وہ اس کا جھنڈا اٹھائے گا، جو بی جے پی کے اصول و ضوابط کو مانتا ہے اس کا جھنڈا اٹھائے گا، جو کانگریس کے طور طریقے کو اپناتا ہے وہ اس کا جھنڈا اٹھائے گا۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی والے نے دوسری پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، نہیں، جان چلی جائے لیکن جھنڈا نہیں اٹھائے گا۔ آج دیکھو 12ویں شریف کے موقع پہ کیا ہو رہا ہے، نبی کے نام کا جھنڈا کون اٹھا رہا ہے؟ یا اہل سنت و جماعت کے افراد نبی کے نام کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو نبی دو جہاں سے عشق ہے، نبی دو جہاں سے الفت ہے، نبی دو جہاں سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوا کرتی ہے، جس سے الفت ہوا کرتی ہے اس کا جھنڈا تھام لیا گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے اور آپ کی طرح داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے والے، پائے جانے والے، ان کو اگر کہا جائے 12ویں شریف کا جھنڈا اٹھا لو تو اس کی موت آ جائے گی۔ اس کو کہا جائے نبی کے نام کے جلوس میں نکل جاؤ تو اس کا کلیجہ شک ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح سی پی ایم والے کانگریس کے اصول کو فالو نہیں کر سکتے، کانگریس کے طور طریقے کو اپنا نہیں سکتے، اسی طرح وہ ہمارے دیا بنا اہل سنت و جماعت کے طریقے کو نہیں اپنا سکتے۔ سنیوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سنی 12ویں شریف کے موقع پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا اٹھا رہا ہے، سرکار کائنات کے نام پر جلوس نکال رہا ہے، سرکار کائنات کے نام پر جلسے سجا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن نبی سے انہیں محبت نہیں ہے، نبی سے انہیں الفت نہیں ہے، نبی سے انہیں لگاؤ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ جلسہ سجاتا ہے، نہ وہ جلوس نکالتا ہے، وہ نبی کے نام کا جھنڈا پھہراتا ہے، نہ جھنڈا اٹھاتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈالیں، انسان دو طرح کے ہیں، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے نا؟ ہے آپ کو کسی سے دوستی ہے، کسی سے کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ اور کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی نے اپنے دشمن کو سلام بھیجا ہے؟ بولو، ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں میں۔ کسی نے کبھی اپنے دشمن کو سلام بھیجا ہے؟ ارے جب سلام بھیج ہی دیا تو کام تمام ہو گیا، دشمنی ختم۔ سلام بھیج دینے کا مطلب دشمنی ختم، دوستی ہو گئی۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے دشمن کو سلام بھیجا۔ سلام بھیجنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر راستہ چلتے دشمن سے ملاقات ہو جائے، راستہ چلتے دشمن سے کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے تو چہرہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، وہ رخ پھیر لیتا ہے تاکہ دشمن سے آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ بلا تمثیل میں بتانا چاہتا ہوں،
سلام کون بھیجتا ہے کسی کو؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ آپ سلام بھیجتے ہیں اپنے استاذ کو، آپ سلام بھیجتے ہیں اپنے پیر کو، آپ سلام بھیجتے ہیں اپنی ماں کو، آپ سلام بھیجتے ہیں اپنے باپ کو، آپ سلام بھیجتے ہیں اپنی ساس کو، آپ سلام بھیجتے ہیں اپنے سسر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے آپ کو محبت ہے، ماں سے آپ کو محبت ہے، ساس سسر سے آپ کو محبت ہے، استاد اور پیر سے آپ کو محبت ہے، اس لیے آپ سلام کی ڈالی بھیجتے ہیں۔ بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی اپنے دشمن کو سلام نہیں بھیجتا۔ آ جاؤ، یہ 12ویں ربیع الشریف فرق کر رہا ہے دشمن و دوست کے مابین۔ یہ 12ویں شریف خط امتیاز کھینچ رہا ہے نبی کے دشمنوں اور دوستوں کے مابین۔ جب 12ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے تو آ جاؤ، صلاۃ و سلام کی ڈالیوں کی آواز آ رہی ہے۔ 5 گھڑی آ جاؤ، سلام کی آواز آ رہی ہے۔ ہلدی آ جاؤ، سلام کی آواز آ رہی ہے۔ سال والی جاؤ، سلام کی آواز آ رہی ہے۔ رسا ہوا جاؤ، سلام کی آواز آ رہی ہے۔ ارے جہاں جہاں اس کائنات میں سنی کی آواز آتی ہے، وہاں وہاں سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں بجتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں کو مصطفیٰ سے محبت ہے، سنیوں کو آقا سے محبت ہے، سنیوں کو محبوب کبریا سے محبت ہے۔ اس لیے سنی صبح بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجتا ہے، شام کو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجتا ہے، تنہائی میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجتا ہے، جماعت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھیجتا ہے، گنبد خضرا کے سامنے پہنچ جائے تو سلام بھیجتا ہے، خود نہ پہنچے تو ہاتھیوں کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں تو مصطفیٰ سے محبت ہے۔ لیکن ہم سلام بھیجتے ہیں، تکلیف ان کو ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت باللہ سلام سنے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ان کے کلیجے پہ سانس پھونکنے لگتا ہے۔ لگ رہا ہے مصطفیٰ سے ان کو محبت نہیں ہے، آقا سے ان کو دوستی نہیں ہے۔ اگر ان کو مصطفیٰ سے محبت ہوتی تو جیسے مصطفیٰ کے عاشق و شیدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام دیتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے سلام دیتے ہیں۔ وہ سلام نہیں بھیجتا ہے، معلوم ہوا آقا سے محبت نہیں ہے، آقا سے عداوت ہے۔ اس لیے کہ لوگ سلام دشمن کو نہیں بھیجتے، دوستوں کو بھیجا۔ یہ 12ویں شریف یہ فرق پیدا کر رہا ہے، یہ موقع، یہ جشن ولادت مصطفیٰ امتیاز پیدا کر رہا ہے نبی کے عاشقوں کے مابین، نبی کے وفاداروں کے مابین اور نبی کے غداروں کے مابین۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، ہمارے ایک بھائی نے اپنے ماں باپ کے سارے ثواب کے لیے جشن عید میلاد النبی میں 200 روپے سے شرکت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ ذرا غور کرنا، معلوم ہوا نبی سے ان کو الفت نہیں ہے، نبی سے ان کو محبت نہیں ہے، نبی سے ان کو دوستی نہیں ہے، بلکہ نبی سے ان کو بغض و عداوت ہے۔ ذرا غور کرنا مسلمانوں، جو تمہارے نبی کا دشمن ہو، جو تمہارے نبی سے عداوت رکھے، جو تمہارے نبی سے بغض رکھے، جو تمہارے نبی کے نام کے جلسہ پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے، جو تمہارے نبی کے نام کے جلوس پر شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے، جو تمہارے نبی کے نام پر جھنڈا اٹھانے کو ناجائز کہے، جو تمہارے نبی کے نام پر چراغاں کرنے کو ناجائز اور اسراف و بدعت کہے، تم ان سے رشتہ داریاں کرتے ہو، تم ان سے دوستی کرتے ہو، تم ان سے تعلق پیدا کرتے ہو، تم ان سے رابطہ پیدا کرتے ہو، تم انہیں اپنی بیٹیاں دیتے ہو اور ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کو لے کر کے آتے ہو۔ یہی دوستوں کا تقاضا ہے، نبی کی الفت کا یہی تقاضا ہے، نبی کی محبت کا یہی تقاضا ہے۔ ارے اگر کوئی تمہارے باپ کو گالی دے دے تو زندگی بھر اس سے بات نہیں کرے گا، اور کوئی نبی پاک کو گالی دے رہا ہے اس سے رشتہ داری نبھا رہا ہے، کہتے ہو کیا کریں گے، خالو ہے نا، کیا کریں گے، پھوپھا ہے نا، کیا کریں گے، ماموں ہے نا، کیا کریں گے، پہلے رشتہ داری ہو گئی نا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ صحابہ کی بارگاہ میں،
صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور سیرت صحابہ کے مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن اٹھا کر کے پڑھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور رب اپنے محبوب کا وصف بیان کر رہا ہے۔ خدا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے تو فرما رہا ہے اشداء علی الکفار، جب کافروں کا معاملہ آ جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کافر قرآن فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کافروں کے لیے، بدمذہبوں کے لیے، نبی کے دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رحماء بینہم، لیکن جب آپس کا معاملہ آ جائے، مومنین کا معاملہ آ جائے تو ریشم سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا نبی اور اصحاب نبی کی سیرت یہ ہے کہ جب دشمن نبی کا معاملہ ہو جائے وہاں چٹان سے بھی زیادہ سخت بن جاؤ، اور جب غلام نبی کا معاملہ آ جائے وہاں تم ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پہ گنگا الٹی بہتی ہے، گنگا الٹی بہتی ہے۔ اگر دیکھ لیا ڈاکٹر ہے نبی کی محبت بھلا دیا، دیکھ لیا انجینئر ہے نبی کی محبت بھلا دیا، دیکھ لیا زمیندار ہے نبی کی محبت بھلا دیا، دیکھ لیا ٹیچر ہے نبی کی محبت بھلا دیا، دیکھ لیا لیڈر ہے نبی کی محبت بھلا دیا، دیکھ لیا ڈیلر ہے نبی کی محبت بھلا دیا۔ سن لے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ سے نہ محبت کرے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کامل مومن بن جائے، کامل مسلمان بن جائے، تو ساری کائنات کی محبت ایک طرف رکھ دے اور مصطفیٰ کی محبت ایک طرف رکھ دے، اور یہ سوچ کہ مصطفیٰ کی محبت ساری کائنات کی محبت پر اگر بھاری ہے تو تو مومن ہے، اور اگر مصطفیٰ کی محبت ساری کائنات کی محبت پہ بھاری نہیں ہے تو سن لے تو کامل مومن نہیں ہے، تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، تو نقلی مسلمان ہے۔ کامل مومن بنو، یہ جشن ولادت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، الفت مصطفیٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور محبت و الفت مصطفیٰ ہی اصل ایمان ہے۔ جہاں پر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے، الفت مصطفیٰ نہیں ہے، وہاں نمازیں مل سکتی ہیں، روزے مل سکتے ہیں، تلاوتیں مل سکتی ہیں، حج مل سکتا ہے، زکات مل سکتی ہے، لیکن ایمان نہیں مل سکتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے مومن بن جائے تو عشق مصطفیٰ سے اپنے سینے کو منور و تابناک کر لے، تب جا کے تو کامل مومن بنے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآل محمد صلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، کما تحب و ترضی بیان تصلی علیہ۔ اے کوئلانہ والو، عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر آپ یہ محفل سجائیے۔ آپ اس محفل کو سجا کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ کوئلانہ کے مسلمان نبی کے وفادار ہیں، کوئلانہ کے مسلمان نبی کے عشاق ہیں، کوئلانہ کے مسلمان نبی کے شیدا ہیں، کوئلانہ کے مسلمان نبی کی عزت و آبرو پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کوئلانہ کے مسلمان عزت و ناموس رسالت کی خاطر اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ بے شک جشن عید میلاد النبی سجا کر کے اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے، لیکن رسوا مت کرنا اپنے آپ کو، ذلیل مت کرنا اپنے آپ کو، کسی کی دولت دیکھ کر کے مت چلا جانا، کسی کی ڈگری دیکھ کر کے مت چلا جانا، کسی کی دنیاوی عزت دیکھ کر کے مت چلا جانا۔ ارے کہیں جانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ تیرے مصطفیٰ کا وفادار ہے یا نہیں۔ بے شک اگر وہ تیرے مصطفیٰ کا وفادار ہے تو اس سے رشتہ جوڑ لینا، اور اگر وہ تیرے مصطفیٰ کا غدار ہے تو دنیا کا کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن تو اس سے رشتہ مت جوڑ۔ یہی کامل ایمان کی علامت و نشانی ہے۔
اگر تو چاہتا ہے سچا مومن بن کے دنیا میں رہے، تو چاہتا ہے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے، تو عشق مصطفیٰ کی شمع کو ہمیشہ اپنے قلب و جگر میں فروزہ رکھو۔ لحد میں عشق رخی شہزاد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ 11 بجنے والے ہیں اور آپ تھک گئے۔ آیت کریمہ کی تلاوت نے کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ رب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اسی پر خوشیاں منانا چاہیے۔ یعنی جب رب کی جانب سے بندوں کو رب کا فضل مل جائے، رب کی جانب سے بندوں کو رب کی رحمت مل جائے، تو اب رب تقاضا کر رہا ہے میرے بندو تمہیں نعمت مل گئی ہے، اے میرے بندو تمہیں فضل مل گیا ہے، اے میرے بندو تمہیں رحمت مل گئی ہے، خوشیاں مناؤ۔ کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ۔ اور نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی فضل ہے؟ نبی کی ذات سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے؟ نہیں۔ جناب منشی گلزار حسین صاحب نے 200 روپے سے جشن عید میلاد النبی میں شرکت کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جشن میں شرکت کا کیا فائدہ ہے، ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا رب نے کہ جب تمہیں رب کی نعمت مل جائے، رب کا فضل مل جائے، رب کی رحمت مل جائے تو تم خوشیاں مناؤ۔ اب سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑی رحمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑا فضل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، بلکہ یہ مان لو تمام نعمتوں کی اصل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو جانے نعمت کانے رحمت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سلطہ صفات ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو تمہیں سارے جہان کے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اور جب رب فرماتا ہے میرا محبوب رحمت ہے، خدا فرماتا ہے مصطفیٰ رحمت ہے، خدا فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو رحمت کاملہ بنا کر کے بھیجا، اور وہی خدا ہے جو کہتا ہے جب تمہیں رحمت مل جائے گا خوشی منانا۔ اب 12ویں کو تو رحمت ملی تھی ہمیں، اسی تاریخ کی صبح صادقی میں تو رحمت مجسم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اسی تاریخ سعید ہی میں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام جنم گیا تھا، اسی مقدس تاریخ میں تو سیدنا جبریل امین نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا گاڑا تھا، ارے اسی مقدس تاریخ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں سے مکہ کی گلیوں کو چکا چوند کر دیا تھا۔ ارے یہی وہ تاریخ تھی کہ پروردگار عالم نے جبریل کی سرکردگی میں فرشتوں کے فوج کا جلوس مکہ کی گلیوں میں نکالا تھا۔ یہی وہ تاریخ تھی جب میرے اور آپ کا آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے۔ جب نعمت آ گئی ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، رحمت آ گئی ہے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، رحمت آ گئی ہے تو ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعمت آ گئی ہے تو ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ جناب حامد صاحب اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے 200 روپے سے اس جلسے میں شرکت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جشن عید میلاد النبی کے صدقے و تحفے ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج اہل سنت و جماعت کے افراد اگر دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پہ جشن میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے سجاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، قمقموں سے روشنیاں کرتے ہیں، تو سن لے یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنے خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، فرشتوں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو جو تم ہمیں خدا کے حکم سے روکو؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں فرشتوں کی سنتوں پر عمل سے روکنے والا؟ تو نہیں کرتا مت کر، تو نہیں مانتا نہ مان، ہم مانے، ہم کو مانتے۔ کسی نے اچھا کہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو نہ بن۔ یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ٹھیک بات ہے، لیکن 12ویں کو تو مصطفیٰ کا وصال بھی ہوا تھا۔ یہ 12ویں کہتے ہیں کہ 12ویں تو سرکار کا وصال بھی ہوا تھا۔
تو جب اسی 12ویں ربیع الاول کو سرکار دنیا میں تشریف لائے اور اسی 12ویں ربیع الاول شریف کو سرکار کا وصال ہوا، تو تم کو تو غم منانا چاہیے، تم خوشی مناتے ہو، جھنڈے اڑاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جلسے سجاتے ہو، یہ تو الٹی کھوپڑی ہے، ان کی الٹی کھوپڑی۔ ہم کہتے ہیں نادان، تو کہتا 12ویں تاریخ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سرکار وفات کر گئے۔ ارے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جاتا ہے۔ جس کا نبی مر گیا ہے وہ غم منائے، جس کا نبی مر گیا ہے وہ ماتم منائے۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت زندہ رہیں گے۔ ہم کس وقت کا ماتم منائے؟ نبی ایک آن کے لیے بھی دنیا چھوڑ کے نہیں، خود نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک نبی ارشاد فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے صرف اتنا ہی نہیں، لاشیں نہیں ہیں، فنبی اللہ حی، تو اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں، یرزق، خدا انہیں قبر میں روزی بھی دیتا ہے۔ تو جب نبی ارشاد فرماتے کہ نبی زندہ ہے، قبر میں انہیں رزق ملتا ہے، تو تم ہمیں کہتا ماتم مناؤ، غم مناؤ۔ تمہارا نبی مر گیا ہے، تم غم مناؤ، ماتم مناؤ۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ ہم غم نہیں مناتے، ہم شادیاں مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم جلسے سجاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم خموں سے روشنیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی قسمت کا دیتا ہے۔ تمہاری قسمت میں غم و اندوہ ہے تو تم غم و اندوہ کو لے کر کے بیٹھ جاؤ، اور ہماری قسمت مسرت و شادمانیاں ہیں تو ہم اس وقت مسرت و شادمانی کے وقت میں مسرت و شادمانیوں سے زیادہ شاد کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کے پھندے میں مت پڑے، وہ بہکاتے ہیں طرح طرح کا کر کے۔ گفتگو تو بڑی لمبی تھی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گفتگو ہوگی۔ آج ہم سنی لوگ جو 12ویں شریف کے موقع پر جشن ولادت رسول مناتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حضرت محدث کبیر علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ النعمت الکبریٰ میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی یاد خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من انفق علی قرعۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم درہما کان رفیقی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ غور کرنا مسلمانوں، یہ جشن ولادت مصطفیٰ کی فضیلت ہے، اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب دانا وجود صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی پر 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ جائے گا۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من انفق علی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درہما کان مع اصحاب بدر و حنین۔ حضرت عثمان ذو النورین ارشاد فرماتے ہیں جو محبت رسول میں سرشار ہو کر عشق مصطفیٰ میں وارفتہ ہو کر مولد نبی کے موقع پر 12ویں شریف کے موقع پر محبت رسول میں جشن عید میلاد النبی کے لیے 1 درہم خرچ کرے گا۔ حضرت سید عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں وہ اصحاب بدر و حنین کے ساتھ ہوں گے۔ اصحاب بدر بدری کون صحابی ہے؟ یہ علماء اکرام تشریف فرمائے۔ صحابی کو 2 حصے میں بانٹا گیا، ایک حصہ یہ ہے کہ انصار و مہاجر، اور ایک ہے بدری اور غیر بدری۔ ایک ہے بدری اور غیر بدری۔ عام طور پر لوگ جنگ بدر کو جانتے ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ بدر۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ اور پہلی لڑائی جو ہوئی تھی وہ بدر کے میدان میں، اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313، اور کافر 1000 سے بھی زائد۔ ان کی کیا پوزیشن تھی وہ آپ نے بار بار سن لیا ہے، میں اس کو نہیں سنانا چاہتا۔
بدری صحابہ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مقام کتنا ہے رب کی بارگاہ میں بدری صحابہ. تو پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب سے وعدہ فرمایا، قرآن میں اعلان فرما دیا، اے میرے محبوب تیرے وہ صحابہ جو میدان بدر میں اپنے رب کا نام پر تلوار اٹھا کر کے گئے تھے، اے میرے محبوب تیرے وہ بدری صحابہ نے پہلے جو گناہ کیا، اب جو گناہ کرے یا اس کے بعد جو گناہ کرے گا، میں رب ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ مقام ہے بدری صحابہ کا. اور جشن ولادت مصطفیٰ میں ایک درہم خرچ کرنے والا کل بدری صحابہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہمیں بھی صحابہ کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. لہذا سنی جنتی مسلمانوں، اس ساعت سے ہی دل کھول کر رب کی بارگاہ میں خرچ کرو. جشن عید میلاد النبی کے لیے خرچ کرو. اپنے مصطفیٰ کی محبت و اعزاز میں خرچ کرو. آج یہاں خرچ کرو گے، کل ابو بکر صدیق کے ساتھ جانا جنت میں نصیب ہوگا. آج خرچ کرو گے، کل بدری صحابہ کے ساتھ جنت میں جانا نصیب ہوگا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جل وعلا جشن ولادت رسول کے صدقے اٹھوے ہماری اور آپ کی بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. رب دینیان جشن ولادت رسول کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. ہمارے جن بچوں نے، جن جوانوں نے، جن علماء نے، جن طلباء نے دام درم قدم سخن محنت و مشقت کر کے جلسے کو سجایا ہے، پروردگار عالم ان کی قبر کو سجائے، ان کو میدان محشر میں سجائے اور اسی دنیا کو بھی سجا دے. السلام علیکم.